अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल कादिर। फिर से आज आपके सामने लेकर हाजिर हूं हुजूर वक़ार मिल्लत का एक खूबसूरत बयान, जिसके अंदर जो एक ख़ास बात हमने जानने को मिलेगी। अगर आप किसी को भी अपनी बात मनवाना चाहते हैं कि लोग आपको फॉलो करें या आपके हिसाब से चलें, तो उसके लिए आपको किस तरह का बनना होगा, कैसे आपके अमाल होने चाहिए, इस बयान का मेन जो ख़ास फोकस है वो इसी बात पर है। और दूसरे जो मेन पॉइंट्स हैं इस बयान के, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहला जो इस बयान का जो मेन पॉइंट है वो ये है कि जब मस्जिद बरकाती के हुजरे के अंदर हुजूर साहिबुल बरकात इबादत में मशगूल थे, तो आपके सामने कौन सा वाक़या पेश आया और हुजूर गौसे आज़म ने आपको किस बात की गारंटी दी, वो भी इस बयान में हम जानेंगे। फिर अगली बात ये है कि कौन सी ऐसी हिकमत है जो कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई एक सुन्नत से भी ज़्यादा अफजल है, वो हिकमत कौन सी है, वो भी इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। फिर अगला जो पॉइंट है वो ये है कि जो पहाड़ कोहे अबू कुरैश कहलाता है, जहाँ पे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मक्का के लोगों को इकट्ठा करके इस्लाम की दावत दी थी। तो उन्होंने जब इस्लाम की दावत के लिए लोगों को इकट्ठा किया, तो उन्होंने सीधा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो पैगाम था वो ना बता करके इस बात पर सबसे पहले उन्होंने जोर दिया और किस बात को उन्होंने सबसे पहले इम्पोर्टेंसी दी, और फिर बाद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बात रखी। तो ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे और क्यों रखी वो भी हम जानेंगे। फिर आगे हम जानते हैं कि जो बगदाद में एक बहुत ही मशहूर, एक बहुत ही कामिल अल्लाह के वली थे, उनका भी वाक़या हम सुनेंगे और जानेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको जो ये करामात दी थी वो किस बाइस दी थी। फिर अगला हम हुजूर अच्छे मियाँ का एक खूबसूरत वाक़या भी इस बयान में हम सुनेंगे। फिर आगे हम हज़रत साहिबुल बरकात की जो इबादत है, उनकी जो रूहानियत है, किस मकाम तक उन्होंने इबादत की थी, कि आपकी ज़बान का जो ताल्लुक़ था उसका क्या हाल हो गया था, ये भी हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। और फिर आगे हम जानेंगे कि दरगाहों पर जो लोग आते हैं वो लोग क्यों आते हैं, आखिर इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न तो होगा। तो हुजूर वक़ार मिल्लत ने इसके पीछे का क्या रीज़न बताया है, हम इस वीडियो के अंदर वो रीज़न भी जानेंगे। फिर अगला, जैसे वसीला जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जिसकी निस्बत से आप कोई भी दुआ करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम शैतान इब्लीस ने मूसा अलैहिस्सलाम का वसीला लेकर के कैसे क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने अपनी बात रखी थी और उसका क्या रिज़ल्ट रहा था, ये भी हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। फिर अगला जो हमारा पॉइंट है वो हमें ये है कि हमारी तरक्की में जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आगे आती है वो है हमारा बाजारूपन। हुजूर वक़ार मिल्लत ने किस बाजारूपन की ओर हमारा ध्यान देने की हमें बात कही है, तो उसके बारे में भी हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। फिर अगला पॉइंट है जादू टोने अंधविश्वास में जो लोग यकीन करते हैं, उनके ऊपर हुजूर वक़ार मिल्लत ने एक ख़तरनाक तंज करता है और उन्होंने कहा है कि किस दो बातों पर हमें ज़्यादा गौर करने की, ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ना कि इन अंधविश्वासों में पढ़ने की, वो भी इस वीडियो में हम जानेंगे। फिर अगला जो पॉइंट है वो ये है कि अगर मुसलमान, जो हमारे देश में जो मुसलमानों की पॉपुलेशन है 17 करोड़ के करीब है, अगर उसमें से हम अगर ये मान के चले कि अगर 5 करोड़ भी अगर ढंग से ज़कात दें, उस ज़कात के पैसे का सही से इस्तेमाल करें, तो उससे कितना बड़ा चेंज आ सकता है, ये भी हुजूर वक़ार मिल्लत ने हमें इस वीडियो के अंदर बताया है। फिर अगला पॉइंट है वो ये है कि हम जो अगर राजनीति करते हैं, कोई भी इंसान अगर राजनीति करता है तो राजनीति किस लिए करनी चाहिए, उसका मेन जो मोटिव है वो क्या होना चाहिए, वो भी हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। फिर हुजूर वक़ार मिल्लत ने सबसे अच्छी बात जो इस वीडियो में हमें ये भी बताई है, जो मसले की इख्तिलाफ है वो हमें किस ओर ले जा रहे हैं, इन मसले की इख्तिलाफ से हमें बाहर निकलने की क्यों ज़रूरत है, ये भी हमें हुजूर वक़ार मिल्लत ने इस वीडियो में बताया है। फिर एक बात जो दोस्तों इस वीडियो में एक ख़ास बात हमें ये भी जानने की मिलेगी, जो महारानी विक्टोरिया जब हिंदुस्तान आई थी, तो जब उसने ख्वाजा गरीब नवाज़ की बारगाह देखी थी, तो उसने क्या बड़ी बात बोली थी, वो भी हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो दोस्तों ये सब वो पॉइंट्स हैं, आइए शुरू करते हैं हुजूर वक़ार मिल्लत का एक खूबसूरत बयान। क्योंकि आवाज का भारी होना जरूरी नहीं, आदमी का भारी होना जरूरी है। और वैसे माशाल्लाह 100 किलो तजावुज कर चुके, हम वैसे ही भारी हैं। हमारे सलासिल का रुतबा ही वैसे ही अलग है। अल्हम्दुलिल्लाह, बरकातियत बड़ी भारी, हक है। और क्यों ना हो, हम जिसका खाते हैं उसके गुण गाते हैं।
بلکہ ہم کیوں کہیں، ہم جس کا کھاتے ہیں ہم اس کے گیت گاتے ہیں، یہ زیادہ صحیح ہے جی تو ایک مرتبہ میں اپنی بات شروع کروں اس سے پہلے ایک مرتبہ اپنی بیداری کا ثبوت دیجئے اور بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صل علی بلند آواز سے اللہم صل علی وعلی آل سیدنا محمد۔ مدینے تک آواز پہنچاؤ، اللہم صل علی محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضى وتدوم بتمام الملك الحي القيوم۔ اپنا وزن پہچانو کہ تم کیا ہو، برکاتی ہو، برکاتی، اور یہ عرص برکاتی ہے جس کے لیے جمع ہوئے ہیں، یہ عرص سیدی برکاتی ہے۔ ایک کو برکاتی اور اوپر سے سیدی، یہ عرص سیدی ہے اور سید الاعراس ہے، یعنی سید میاں کا عرص ہے اور تمام عرصوں کا سردار ہے، سید الاعراس۔ میں کوئی بات بغیر دلیل کے نہیں عرض کرتا، اللہ اللہ کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ ساعت دکھائی، وہ گھڑی دکھائی کہ آج ہم تمہیں اور تم ہمیں دیکھ رہے ہیں، ورنہ تو آن لائن دیکھتے دیکھتے آنکھیں جو ہے اثر انداز ہو چکی تھی کہ ہر معاملہ آن لائن، یہاں تک کہ تقریریں بھی آن لائن ہے نا۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ ہلکے ہلکے زندگی آف لائن ہونا شروع ہوئی ہے، لیکن ہماری دعا ہے کہ اللہ زندگی کو آن رکھے، آف نہ کرے۔ اللہم آمین، اللہم آمین، اللہم آمین۔ تو حضرات گرامی، ماہرہ جو ماہرہ آیا ہے اس نے مسجد برکاتی کو دیکھا ہے، اور مسجد برکاتی میں اندر جا کر جو حرم ہے مسجد کا، وہاں پہ صاحب البرکات ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مراقبے میں تھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مراقبے میں تھے، اللہ کو یاد کر رہے تھے۔ اچانک کچھ آہٹ ہوئی، آنکھ کھولی تو دیکھا حضور غوث پاک تشریف فرما ہے۔ سبحان اللہ، سبحان گھبرا کے قدموں پہ گر پڑے، حضور غوث پاک نے اٹھایا، سینے سے لگایا۔ اللہ اللہ اللہ، ان کا نام ہے سید شاہ برکت اللہ۔ فرمایا برکت اللہ تو صاحب البرکات ہے۔ برکت اللہ، برکت ایک برکت، برکت مطلب ایک برکت، اور غوث پاک فرما رہے ہیں کہ تو ایک برکت نہیں ہے بلکہ صاحب البرکات ہے۔ برکت سنگولر، برکات پلورل۔ فرمایا تو کئی برکتوں والا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ تاریخی جملے جو مشائخ مالیرہ نے پیڑھی در پیڑھی، نسلاً بعد نسلاً منتقل فرمائے اور ہم تک پہنچے۔ کیا فرمایا؟ تمہارے دادا شاہ برکت اللہ کے پاس حضور غوث پاک نے یہ امانت چھوڑی، یہ فرما کر کہ اے برکت اللہ، بروز قیامت جب تک تیرے ایک ایک مرید کو میں جنت میں داخل نہیں کروا لوں گا،
तब तक अब्दुल कादिर खुद जन्नत में नहीं जाएगा। तो भाई हम किसी की बात नहीं करते। देखो हर कंपनी अपने प्रोडक्ट के ऊपर गर्व करती है कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रोडक्ट हम बरकाती हैं, बरकाती हम लोग ब्रांड हैं। ये तुम्हें लफ्ज़ से जा रहा हूं मैं, हम लोग ब्रांड हैं। हमारा सिलसिला ब्रांडेड सिलसिला है। ये अब आजकल की जबान में नौजवान बैठे तो आजकल की जबान में ही बोल रहा हूँ नौजवानों की मैं। हमारा सिलसिला ट्रेंडिंग सिलसिला है। क्या है हमारा सिलसिला? ट्रेंडिंग। ये जो नौजवान वो समझ रहे अच्छी तरह मेरी बात। आज का ट्रेंड साहिबुल बरकत का सिलसिला, आज का ब्रांड साहिबुल बरकत का सिलसिला है। कोई कितना भी नकल करने की कोशिश करे मगर ब्रांड रहता है। नकल कितनी कर लो मगर ब्रांड रहेगा। इस बात को हमेशा हर कोई याद रखे। और तुम सब अल्हम्दुलिल्लाह ब्रांडेड बरकाती हो। तुम लोग की चेहरे की मुस्कुराहटें बता रही है कि तुम लोग असली हो। चाइना से इंपोर्ट नहीं किया है कि नहीं? वो हमारे जब शुरू में चाइना की चीजें आना शुरू हुई, एक साहब ने हमसे कहा हजरत चाइना की चीजों की बड़ी खूबी है। मैंने कहा क्या कहना? हजरत बड़ी सस्ती होती है। चाइना की चीजें बहुत सस्ती होती है ना ब्रांडेड चीजों के मुकाबले में। तो हमने कहा क्या खूबी है साहब? आदमी सस्ता दिखता है। कहते हजरत और उसकी दूसरी खूबी ये है कि सस्ती होती है और काउंटर इधर से उधर जाने में अगर चीज खराब हो गई तो उनकी कोई गारंटी भी नहीं होती। अल्लाह, ये क्या है? चाइना का माल। अगर तुम लोग चाइना के माल के सस्ते पन्ने पर चले गए और किसी सस्ते पीर का तुमने दामन पकड़ लिया तो गारंटी नहीं कि तुम जन्नत पहुंच जाओगे। मगर मैं तुम्हें एक बात बताए दे रहा हूँ कि हुजूर अब्दुल कादिर जीलानी इज अ ब्रांड। समझ रहे हो? हमारा सिलसिला ब्रांडेड सिलसिला है। हमने जो दामन पकड़ा है उसकी गारंटी है कि वो सिलसिला हमें जन्नत में ले जाएगा, क्योंकि वो सिलसिला हमें हसनैन करीमैन से जोड़ देता है जो जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। तो अब अगर तुम लोग अपने ब्रांड के बारे में समझ गए तो मैं तुम्हें आगे एक और बात बताता हूँ। होता ये है, देखो आजकल के जमाने में मुसलमानों के पास सब कुछ है, सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमानों के पास तकवा भी है, तहारत भी है, मसाजिद भी है, उलमा भी है, मशाइख भी है, सब कुछ है। एक चीज को छोड़कर, और वो क्या चीज है? कॉमन सेंस। कॉमन सेंस, किस वक्त क्या कहना है, क्या करना है, क्या हिकमत होना चाहिए, ये हमारे मुसलमानों के बीच में से जा चुका है मामला। मैं थोड़ी मीठी बातें भी करूंगा, कड़वी बातें भी करूंगा, दोनों किस्म की बातें तुम्हें सुनना है आज मुझसे। तो साहब कॉमन सेंस कैसे नहीं मालूम है? जैसे हम लोग सुन्नत की तबलीग को प्रचार करते हैं, आंखें नीची करके चलो, यह है सुन्नत रसूल। आंखें नीचे करके चलो। मैं तुम्हें मिसाल दे रहा हूं, हिकमत और सुन्नत के बीच में
मामला। आंखें नीची करके चलना सुन्नत रसूल है, ठीक है। तुम भीड़ भड़कड़ वाले सड़क पर चले जा रहे हो आंखें नीचे करके, सामने से ट्रक आएगा और तुम्हें जमीन के नीचे करके चला जाएगा, है कि नहीं? ठीक है, हो गया काम। तो वहां पे क्या है, वहां पर आप देख कर सड़क पे चलना, ये हिकमत है, क्योंकि देख के चलने में जान बचेगी और जान बचाना फर्ज है, जिसका मर्तबा सुन्नत से ऊपर है। सुभान अल्लाह। तो ये हुआ फर्क सुन्नत और हिकमत के बीच में। आज हमारे लोग, हम लोग, मैं सबसे पहले अपने आप को कह रहा हूं, आज हम लोग बातें अपनी बहुत पेश करते हैं, मगर हम भूल जाते हैं कि हमारे रसूल का तरीका क्या है। हमें हक चाहिए, हमें रिजर्वेशन चाहिए, हमें जॉब में, बड़ी बड़ी कंपनीज में हमको जॉब चाहिए, हमको बड़ी बड़ी संस्थाओं में मकाम और मर्तबा चाहिए, हमें ऐवान हुकूमत में मेंबरशिप की सीट चाहिए, हमें बड़ा नेता बनना है, हमें बहुत बड़ा किंग मेकर बनना है। मगर मामला क्या है, ये हमारी सब बातें बातों तक रह जाती है, बातों के आगे ये नहीं बढ़ पाती। क्यों? क्योंकि हम किसी चीज से नहीं हटे, सिर्फ एक चीज को भूल गए, और वो चीज है रसूल अल्लाह का तरीका। रसूल अल्लाह का तरीका। देखो, मैं बात आज गहरी करूंगा, इसलिए थोड़ा कान धर के मेरी बातें सुनना और समझने की कोशिश करना। मैं तुमसे अरबी, फारसी, अंग्रेजी में बात नहीं करूंगा, मैं तुमसे इसी हिंदुस्तानी भाषा में बात करूंगा जिसमें मैं अभी बोल रहा हूं, ताकि तुम में से हर एक को मेरी बात समझ में आ जाए। हम क्या भूल गए? हम भूल गए कि हमारे रसूल का तरीका क्या है। रसूल का तरीका समझना है तो सुनो। रसूल का तरीका ये कि अल्लाह तुम्हें और हमें फिर से साथ खैरियत के अपने काबे की जियारत करवाए, अपने रसूल के मदीने की जियारत करवाए। जब तुम मक्का जाओगे तो वहां पर आज के जमाने में गाड़ी पार्किंग बना दी गई है बहुत बड़ी, और वहां पे कुबली यानी टनल बना दिए गए, टनल, सुरंगें माफ करना, सुरंगें बना दी गई है वहां पर, और उन सुरंगों के पास पार्किंग है। वो सुरंगें जहां पे बनाई गई हैं, वो पहाड़ी इलाका असल में उसका नाम था कोहे अबू कुबैस, और कोहे अबू कुबैस की तारीख ये है कि जब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम अल्लाह से पैगाम लेकर आए, अल्लाह से पैगाम लेकर आए, आप पे वही नाज़िल हुई, तबलीग का हुक्म हुआ कि जाओ महबूब लोगों को बता दो, हमारी मखलूक को बता दो कि अल्लाह के सिवा पूजने के लायक कोई नहीं है। ये बता दो लोगों को जाकर, है ना। तो ये क्या था? ये थी अल्लाह की बात। क्या थी? अल्लाह की। अब आसान अल्फाज में समझो कि अल्लाह ने की बात रसूलुल्लाह से और हुक्म किया कि जाओ और तुम बात करो हमारी मखलूक से। यहां तक बात समझ गए आसानी से? रसूलुल्लाह आए, कोहे अबू कुबैस पे चढ़े, चढ़ने के बाद रसूलुल्लाह ने की बात। क्या बात की? रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि अच्छा, वहां पर सारे मक्के के लोग मौजूद, बड़ी बड़ी क्राउड मौजूद, वहां पर बहुत बड़े सरदार मौजूद, वहां पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए
آپ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے مجھ سے یہ کہا ہے تمہیں تک پہنچانے کے لیے، نہیں، رسول اللہ نے اللہ کی بات پہلے پیش نہیں کی. پوائنٹ کی بات جو میں بولنا چاہ رہا ہوں، رسول اللہ نے فرمایا اے لوگوں میں اونچائی پر ہوں، میں یہاں سے سامنے دیکھ رہا ہوں، اگر مجھے وہ دکھ رہا ہے تو تمہیں نہیں دکھتا کیونکہ میں اونچائی پر ہوں. میں اگر تم سے کہوں کہ سامنے پہاڑ کی گود میں سے تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے اسلحے سے لیس دشمن آ رہا ہے تو تم کیا کہو گے؟ تم کیا کہو گے؟ ابو بکر نے کہا، عمر نے کہا، عثمان نے کہا، علی نے کہا، سعد نے کہا، سعید نے کہا، ابو عبیدہ بن جراح نے کہا، زبیر بن عوام نے کہا، دیگر بیعت رضوان میں جن لوگوں نے حصہ لیا وہ تمام صحابہ نے کہا، بڑے بڑے جو بعد میں صحابہ بنے انہوں نے کہا. لیکن یاد رہے ابھی تک صحابی نہیں تھے، ابھی تک انہوں نے اللہ کی بات نہیں سنی تھی. ان کے ساتھ ساتھ ابو جہل نے کہا، ابو لہب نے کہا، عتبہ نے کہا، شیبہ نے کہا، کیا کہا؟ آپ الامین ہیں، آپ امانت دار ہیں، آپ الصادق ہیں، آپ سچے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ سامنے سے اگر دشمن آ رہا ہے ہم آنکھ موند کے آپ کی بات کو مان لیں گے. یہاں سے بات سمجھ گئے؟ کوئی ابو قبیس پر کھڑے ہو کر رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا سمجھ گئے آپ کو؟ اب سنو اصلی بات کا نچوڑ، بات کا مغز. رسول اللہ نے ہمیں اس واقعے سے ہمیں کیا ملا؟ ہمیں یہ ملا رسول اللہ کو اللہ نے کی تھی بات، جاؤ بولو لوگوں سے اللہ احد، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کہہ دو اللہ ایک ہے. یہ ہوئی اللہ کی بات. مگر رسول اللہ آئے تو کیا انہوں نے اللہ کی بات پہلے پیش کری؟ نہیں. رسول اللہ نے لوگوں کو بتایا کہ بتاؤ میں تم سے اگر یہ والی بات کہوں جو تم نہیں دیکھتے وہ میں دیکھ رہا ہوں، دشمن آ رہا ہے تمہارے اوپر حملہ کرے گا. لوگوں نے کہا ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں، اس سے سروکار نہیں، آپ نے دیکھ لیا اور آپ کی بات مانتے ہیں، ہم آپ کی بات مانتے ہیں. یہاں سے بات معلوم ہے کیا ثابت ہوئی؟ بہت سمپل سی بات ثابت ہوئی، کامن سینس کی بات ثابت ہوئی کہ پیارے بات بعد میں منواؤ، ذات پہلے منواؤ، ذات کو پہلے منواؤ. مکے کے سردار بعثت سے بہت پہلے سے انہوں نے رسول اللہ کا بچپن دیکھا تھا، انہوں نے رسول اللہ کی جوانی دیکھی تھی، اور بعثت کے بعد رسول اللہ علیہ السلام کا مڈل ایجز دیکھ رہے تھے وہ لوگ. سبحان اللہ. جب آدمی ایک پختہ عمر میں آ جاتا ہے وہ دیکھ رہے تھے لوگ، اور انہوں نے کیا دیکھا تھا کہ بچپن سے لے کر اس عمر تک رسول اللہ امین ہی امین رہے، امانت دار ہی امانت دار رہے، سچے تھے، سچے ہیں، سچے ہی رہے. سبحان اللہ. گویا انہوں نے رسول اللہ کی ذات کو مان لیا. اور یہ انسانی سائیکولوجی بھی ہے، انسانی سائیکولوجی بھی ہے کہ جب ذات مان لی جاتی ہے تو بات بھی مان لی جاتی ہے. اچھا یہ بات صرف مخلوق کے لیے نہیں ہے، یہ بات مخلوق کو پیدا کرنے والے خالق کے لیے بھی ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ دلوں کے حال دیکھتا ہے، دل کا حال یعنی ذات کو دیکھتا ہے. تمہاری ذات میں کیا ہے دیکھتا ہے. سبحان اللہ رب العالمین. مثال دوں، ایک اللہ کے ولی تھے بغداد میں، بہت بڑے ولی تھے، اور ان کا معاملہ یہ تھا کہ ادھر مریض آتے ان کے پاس، مرید آتے اور مرید کہتے کہ حضور ہمارے لیے دعا کر دیجیے. وہ ہاتھ اٹھاتے اللہ کی بارگاہ میں اور اس مریض کا مسئلہ حل ہو جاتا
वहां से वापस आने के वक्त वो अब बहुत खुश आता और बामुरा था। एक मरतबा एक औरत आई, कहने लगे हजूर, अपने गाँव के स्टाइल में कहने लगे हुजूर, मेरा बच्चा गुड़ बहुत खाता है, सरकार दुआ फरमाते वो गुड़ की आदत छोड़ दे। इरशाद फरमाया, अच्छा अम्मा एक काम करो, एक हफ्ते बाद आना, हम तब दुआ करेंगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वो औरत मायूस होकर लौट गई और ये कहते कहते लौटी, हम तो सुनते थे कि इधर ये दुआ करते हैं, उधर वो कबूल कर देता है, उधर दुआ कबूल हो जाती है, मगर आज इन्होंने हमको एक हफ्ते बाद आने को क्यों कहा, इसका क्या राज है? कोई बात नहीं। एक हफ्ते बाद वो औरत वापस आई, कहने लगी हुजूर, मैं वही हूँ जो एक हफ्ता पहले आई थी, आपने कहा था एक हफ्ते बाद आना, और मैं अपनी फरियाद लेके आई हूँ कि मेरा बच्चा गुड़ बहुत खाता है, आप दुआ फरमाने वो गुड़ की इस आदत को, इस लत को छोड़ दे। आपने हाथ उठाए, अर्ज किया मौलाया, इस बुढ़िया का बच्चा जो गुड़ बहुत खाता है, तू उस लत को छुड़वा दे, बस इतना कहना था, और उस बच्चे ने वो गुड़ खाना छोड़ दिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अगर बात यही खत्म हो जाती तो अफसाना नहीं बनता, बात अगर यही खत्म हो जाती तो अफसाना नहीं बनता। औरत ने बुढ़िया ने पूछा, बाबा जी एक बात बताइए, एक हफ्ता पहले ये दुआ कर दी थी, ये दुआ जो अभी आपने करी है एक हफ्ता पहले ही कर देते। बाबा साहब कहने लगे, कैसे करते? उस वक्त तो हम खुद गुड़ खाते थे, हम ये दुआ उस वक्त कैसे करते? तेरे बच्चे की गुड़ की आदत छुड़ाए और खुद गुड़ खाए, ये हमारे नबी ने अल्लाह ताला ने हमारी ज़बान में तासीर रखी ही इसलिए है कि जो कहते हैं, जो करते हैं वही कहते हैं, क्या बात, जो करते हैं वही कहते हैं, और ऐसे लोगों को भी अल्लाह की बारगाह में मुस्तजाबुद दावत हुआ। तो हज़रत गिरामी, ये उर्से सैयदी बरकाती और ये नूरानी काफिला और यह ग्राम का जो मालेरा की दरगाह में जिनकी आप जियारत करने जाते हो, ये जितने भी वली हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि इन लोग ऐसे थे और इनकी ये करामत है, इनकी ये करामत है, नहीं, मैं अपने बुजुर्गों की करामत बताने नहीं आया हूँ आपको, मगर मैं आपको ये बात बताने आया हूँ कि हमारे बुजुर्ग ऐसे थे जो हमें सिखा रहे कि इंसान को जिंदगी कैसे बसर करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए। हमारे बुजुर्ग, इनका नाम आले अहमद अच्छे मियां, सुभान अल्लाह, कभी कभी हम भी बोल सकते हैं, तो हज़रत गिरामी हमारे और तुम्हारे बुजुर्ग से, हमारे नहीं, हम सब के बुजुर्ग आले अहमद अच्छे मियां रहमतुल्लाह अलैह, उनका एक मजेदार वाक़या सुन लो। अच्छे मियां साहब के नाम से 500 किलोमीटर दूर चारों डायरेक्शन और दिशाओं में दरगाह बरकातिया जानी जाती है। अच्छे मियां की दरगाह, अच्छे मियां की दरगाह कहलाती है। अच्छे मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह हमारे पड़ोस में खानका के एक पंडित जी रहा करते थे, और कुछ मसला था उनको अच्छे मियां से। एक दिन अच्छे मियां के पास आए, कहने लगे, अरे अच्छे मियां साहब, मियां कहते हैं, मियां हमने सुना है कि तुम बड़े अंतर्यामी हो, हमने सुना है कि बड़े अंतर्यामी हो, दिलों का हाल तुम्हें बहुत अच्छी तरह पता है, ये बताओ हाथ दोनों पीठ के पीछे किए हुए, कहने लगे ये बताओ हमारे हाथ में क्या दवा है, हमारी मुट्ठी में क्या दवा है, बताओ पीठ के पीछे। अच्छे मियां मुस्कुराए, कहने लगे तुम्हारी पीठ के पीछे चावल दबे उबले हुए। कहने लगे अच्छा चलो मान लिया, हो सकता है किसी ने तुम्हें बता दिया हो, ये बताओ ये चावल कौन खाएगा, किसकी किस्मत के हैं? तो अच्छे मियां फिर मुस्कुराए, कहने लगे नदरई के पुल
पर सुभान अल्लाह। हंस का एक जोड़ा रहता है और ये चावल उसकी किस्मत के लिए, उस जोड़े की किस्मत के लिए। अरे कह रहे पंडित जी मियाँ तुम चूक गए, हमारे भारत की जबान में, अरे मियाँ तुम चूक गए, ये किसी हंस फंस की किस्मत के नहीं है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये मुझ पंडित जी की किस्मत के हैं। ये कहकर खड़े खड़े फाँक गया सारे चावल, सब चावल फाँक गया। कहने लगा लो देखो, कहने लगा लो देखो। अच्छे मियाँ ने कहा हाँ हमने देख लिया, तू भी देखेगा। हम तो देख चुके, हम तो देख चुके। आए हाय, कहने लगे हम तो देख चुके, अब तू भी देखेगा। बाहर फाटक पे आए थे पंडित जी, पेट में शिद्दत का दर्द उठा, अपने बेटे को बुलाया। हमारे मारवे में कहते हैं पूत, बेटे को कहते हैं पूत, बच्चों को अपने। कह रहे पूत जल्दी आ और बैठ के पास ले चल कासगंज। पूत कहने क्या बात है? कहने पता नहीं उन्होंने क्या जादू करा है, मैं वहां से खा के आया चावल, ये नहीं कहा कि मैंने कर दिया था, मैं खा के आया चावल और मुझे पेट में दर्द हो रहा है। पैर कोई काढ़ा देगा तो तबीयत सही होगी। रास्ते में चले तो जो लोग माले आए हैं, कासगंज का पुराना रास्ता है, उस पुराने रास्ते के बीच में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है नदरई, और उस नदरई पर पुराने जमाने का बना हुआ एक पुल है। जब साहब तांगा पंडित जी का पहुंचा पुल पर पहुंचा, पंडित जी कहने लगे अरे कूद तांगा रोक। कहने क्या हुआ? कहने लगा कि उल्टी आती है, होने वाली है, मतली आ रही है। वो कहने अच्छा बाबा जी कर लो। बाबा वही औंधे हुए, सारे चावल उलट दिए। चावल उल्टे, चावल जमीन पे आते। उससे पहले पुल के सामने नीम का दरख्त था, उस पे दो बैठे थे हंस, उड़कर नीचे आए, और एक एक दाना चुन गए। कहने लगा बाबा चलो, तुम्हें उल्टी हो गई, अब चल के तुम्हें बैठ जी से कोई ताकत का काढ़ा दिलवा देता हूँ। पंडित कह रहा नहीं, अभी पंडित का इलाज किसी बैठ के हाथ में नहीं है, महाराज के दलील के हाथ में। अच्छे मियाँ के आके देखो, बड़े बड़े अच्छे मियाँ के यहाँ आए, बड़े बड़े आए और अच्छे बन के लौटे। बड़े बड़े आए और अच्छे बन के आए और उससे अच्छा बन के लौटे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये कौन है? ये हमारे बुजुर्ग हैं, इनकी जबान सच्ची, इन्होंने अपनी जात मनवाई। मैं अपनी बात पे आ रहा हूँ शुरू वाली। इन्होंने क्या करा? इन्होंने अपनी जात मनवाई। तब क्या हुआ? इनकी बात मानी गई, और कैसी मानी गई? मखलूक तो मानती ही है, और इनकी बात जो बसूरत दुआ अल्लाह की बारगाह में जाती है, अल्लाह भी उसे रद्द नहीं फरमाता। सही बता रहा हूँ। यही अच्छे मियाँ साहब हैं, यही अच्छे मियाँ साहब। इनके दादा हैं जिनका नाम है आले मोहम्मद। मैं जात मनवाने की बात कर रहा हूँ। ऐ मुसलमान भाइयों, तुम्हें आज मैं ये तुम्हारे लिए पैगाम महाराज से लेके आया हूँ। ऐ मुसलमानों, जात को पहले मनवाओ, बात अपने आप लोग मान जाएंगे। ये है मेरी तकरीर का शीर्षक, उन्वान। बेशक पहले जात मनवाना है,
میں تمہیں ان بزرگوں کی مثال دے رہا ہوں. اللہ اکبر. آل احمد، آل محمد صاحب ہمارے اور تمہارے پیر حضور صاحب البرکات، جن کی وجہ سے ہم برکاتی کہلاتے ہیں. تم مارے آؤ اور اس مرتبہ تم فقیر کی آنکھوں سے بزرگوں کو دیکھنا. اپنی آنکھوں سے تم نے بہت دیکھا ہے، مگر اب میں جو تمہیں آنکھیں لے کے جا رہا ہوں، اے فقیر کی آنکھیں ہیں، ان آنکھوں سے تم ان بزرگوں کو دیکھنا. تمہیں کچھ اور دکھے گا، اللہ اکبر. تمہیں کچھ اور نظر آئے گا. یقین جان لو اس بات کا، یقین کر لو اس بات کا. حضور آل محمد صاحب درگاہ شاہ برکت اللہ، حضور صاحب البرکات کے بڑے بیٹے، نام آل محمد. آل محمد بڑی سرکار، اللہ کا آل محمد صاحب اللہ کا اتنا ذکر کرتے تھے کہ آپ کا تعلق گر گیا تھا. اللہ اکبر. اللہ کے نام کے ذکر کے علاوہ آپ بے ضرورت کوئی دنیا کی بات نہیں کرتے تھے. یاد رہے جو میں بات کہہ رہا ہوں، یہ آل محمد کی ذات کے بارے میں ہے، یہ آل محمد کی بات کے بارے میں نہیں ہے جو اب میں بیان کر رہا ہوں. آل محمد کی ذات کے بارے میں ہے. مارے رہو بزرگوں کو اب میری نظر سے دیکھو، اس فقیر کی نظروں سے دیکھنا. جمعرات کا دن عموماً درگاہوں پر لوگ آتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، اپنی مرادیں پاتے ہیں. کچھ پاتے ہیں تبھی تو آتے ہیں. بولو، درگاہوں میں کیوں جاتے ہیں؟ کچھ پاتے ہیں جبھی تو آتے ہیں. درگاہ والوں کو تو خدا کوئی نہیں بولتا، مزار کی تو کوئی پوجا نہیں کرتا. مزار پتھر ہے، مگر مزار کے اندر جو ذات بند ہے، آرام کر رہی ہے، وہ ذوات قدسیہ ایسی ذاتیں ہیں کہ جو پتھر پہ قدم رکھ دیں تو پتھر موم بن جائے. واہ کیا بات. سبحان اللہ. جو میرے مزے کا ایک واقعہ یاد آ گیا، تم ضرور سناؤ تو میں تمہیں واقعہ اور سناؤں. پھر آگے بات کریں. درود پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد. یہ اس سے سیدی برکاتی کی محفل. الحمدللہ یہ جاروں میں نہیں، ایسا لگ رہا ہے ماغرے میں اس کو رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. دیکھو پیارے، دل کی بات ہوتی ہے، دل کی بات ہوتی ہے. جو مانتا ہے ایسا سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہوا یوں کہ ابلیس آ گیا بارگاہ رب میں. مولا کیسے آیا معلوم ہے؟ موسیٰ کے وسیلے سے آیا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ، اللہ کے کریم ہیں اور اولو العزم رسولوں میں سے ایک رسول ہیں. حضرت موسیٰ کلیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں آیا شیطان اور ابلیس. اور آگے دیکھو اس کو بھی معلوم ہے کہ وسیلہ پکڑنا ہے اللہ کی بارگاہ کا. جبھی تو آیا ہے اللہ کے رسول کے پاس، سفارش کرنے والے کے لیے تو آیا ہے. آیا اور کہنے لگا حضور میری توبہ کروا دیجیے، اللہ کی بارگاہ سے معافی کروا دیجیے. موسیٰ کلیم نے اس کی بات کی، اس کی سفارش کی بارگاہ عزتی میں. آج کیا مولا وہ میرے پاس آیا تھا تو سوچ کے آیا تھا کہ میں اس کی سفارش پیش کروں گا تو قبول فرما لے گا. مولا میرا بھرم رکھ لے اور اسے معاف فرما دے. میرا بھرم رکھ لے. ارشاد ہوا، وحی آئی موسیٰ پر. کیا وحی آئی؟ اے موسیٰ، وہ کہتا تو ہو سکتا قبول نہیں ہوتی بات، تم کہتے ہو تو ہم اس بات پر
اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ آدم کو سجدہ کرنے سے منع کیا تھا تو راندہ درگاہ ہوا تھا، آج آدم تو نہیں ہے، آدم کی مزار ہے، اس سے کہو جا کر آدم کی مزار کو سجدہ کر دے، ہم اسے معاف کر دیں گے۔ موسی کلیم نے آ کے اللہ کا پیغام سنا دیا، ارشاد فرمایا کہ تو نے معافی مانگی میری سفارش سے، اللہ کی بارگاہ میں میں نے تیری بات پیش کر دی، اللہ رب العزت نے تیرے لیے یہ پیغام بھجوایا ہے کہ تو چاہے تو تیری معافی ہو سکتی ہے، بس آدم کی قبر کو جا کے سجدہ کرنا ہے۔ وہ زندہ تھے تو ان کو سجدہ کیا نہیں، کیا بات اب ان کی قبر کو میں سجدہ کروں گا۔ ہاں پتہ یہ چلا کہ قبور کی تعظیم کرنے سے منع کرنا یہ کس کا طریقہ ہے؟ کس کا طریقہ ہے بتاؤ؟ یہ شیطان کا طریقہ ہے، یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ بہرحال میں اپنی بات کی طرف آ جاؤں، جمعرات کے دن ہم لوگ مزاروں پہ جاتے ہیں، مزاروں پہ جا کر ہم مزار والوں کو خدا نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے، مگر ہم یہ مانتے ہیں کہ ان مزاروں پر اللہ کی رحمت برس رہی ہے، اور جس جگہ اللہ کی رحمت برستی ہے وہاں پہ جا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا یہ حضرت انبیاء کی سنت ہے۔ کس کی؟ حضرت انبیاء کی سنت ہے، سبحان اللہ۔ تو جناب والا میں آپ یہ کر رہا تھا کہ آج آپ ہمارے یہاں آئیے تو آپ دیکھیں گے کہ جمعرات کے دن مسلمانوں سے زیادہ ماہرہ کے سنار، غیر مسلم سنار حضرت آل محمد کی درگاہ پہ حاضری دیتے، یہ تاریخ ہے۔ میں ذات بنوانے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، آج ہم کو معلوم نہیں ہے کہ ہمارے قرآن میں کیا لکھا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے قرآن کے ادھین کرنے والے غیر مسلم جو باہر کے یہودی ہیں، جو نصارہ ہیں، وہ لوگ قرآن کا ادھین کر کے آج جس ترقی میں پہنچے ہیں وہ آپ کے قرآن کا ادھین کر کے پہنچے۔ وَخَلَقْنَا لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، ہم نے تمہارے لیے جو کچھ زمین پر ہے ہم نے تمہارے لیے بنایا، یہ اللہ فرما رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ فرما رہا ہے۔ اس کی ویاخیا کیا ہے یہ ان غیر مسلموں نے پہچانی، ادھین کیا، دھیان دیا۔ افلا یتدبرون، تم لوگ اس میں عقل اور دماغ کیوں نہیں لگاتے؟ اللہ فرما رہا ہے، مگر ہم لوگ دماغ نہیں لگا رہے، ہم لوگ یہ چوراہوں پر بیٹھ کر بیڑی سلگا رہے، جی چائے اڑا رہے، جی حضور، جی حضور، ایک دوسرے کی گھر کی قیمتیں کر رہے، جی حضور، حق ہے، کس کے گھر میں آج اناج، کس کے گھر میں آج کھچڑی پکی، کس کے گھر میں آج تہری پکی، کس کے گھر میں آج بریانی پکی، اور کس کے گھر میں کچھ نہیں پکا۔ یہ پنچایت کہاں ملے گی؟ ان چوراہوں کی پان اور آپ کے سگریٹ اور چائے کی پٹیوں میں مل جائے گی، گمٹیوں میں مل جائے گی۔ آپ یہ کڑوی سچائی ہے ہماری قوم کی، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ آج ہم ایوان حکومت میں اپنی بات نہیں پہنچا پائے، ہمیں کوئی آدمی آگے بتا دیتا ہے کہ فلانی جماعت تمہاری دشمن ہے، فلانی پارٹی تمہاری دشمن ہے، فلانی تنظیم تمہاری دشمن ہے، اور ہم صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں سینہ سپر ہو کے، سینہ سپر ہو کے۔ وہ تم نے سنا ہوگا ایک اردو کی کہاوت ہندوستانی کہ بھیا کسی نے آگے کہا کہ مولانا صاحب فلانا کوا آپ کے کان لے گیا تو آپ کوے کے پیچھے بھاگے۔ ارے میاں یہ نہیں کہ کان پہ ہاتھ رکھ کے دیکھ لیتے کہ کان ہے کہ نہیں۔ یہ آج ہماری مسلم قوم کا حال ہو گیا ہے۔
ہم اپنا کام اپنے ہاتھ میں نہیں دیکھتے، بلکہ ہم لوگ اپنی ناکامی، اپنے نقصان، اپنی کمی کا ذمہ دار اپنے آپ کو نہ ٹھہرا کر ہر دوسرے تیسرے آدمی کو، جماعت کو، سیاست کو ٹھہراتے ہیں۔ یہ ہمارا یہ المیہ ہے ہماری قوم کا، اور یہی وجہ ہے کہ ہر جگہ ہم لوگ آج شکست پا رہے ہیں، سچ بات، شکست پا رہے ہیں۔ سچ میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، ایک سوال۔ ہم سب مڈل کلاس لوگ ہیں، نہ زیادہ پیسے والے نہ کم پیسے والے، ایک مڈل کلاس لوگ ہیں ہم لوگ سب۔ میں ایک سوال اپنی تمام عوام سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہندوستان کا سب سے غریب انسان، اس کا نام جانتے ہیں؟ ہندوستان کا سب سے غریب انسان، اس کا نام ہے انل امبانی۔ سب سے غریب، اس نے اینٹیلا ٹاور نام کی ممبئی کے اندر 27 مالے کی بلڈنگ بنائی، سب سے غریب ہے وہ، اس کا گھر جو ہے، جس کے 3 فلور پر اس کی 150 پونے 200 گاڑیاں پارکنگ رہتی ہیں، بہت غریب، بے انتہا غریب۔ اور اس کے چھت پر ہیلی پیڈ ہے، جہاں سے روز صبح میں بیٹھ کر وہ اپنے کام کے سائٹس پر جاتا ہے، بامبے ہائی پہ جاتا ہے، بہت غریب ہے وہ، ہے نا؟ ایک طرف یہ اپنے دماغ میں بٹھائی، دوسری طرف میں سید سکتے ہیں 10 بائی 10 کے مکان میں رہتا ہوں، اور میرے مکان کے باہر مرچیں اور نیمبو لٹکا ہوا ہے، کیوں؟ تاکہ کسی کی نظر مجھ پہ نہ لگ جائے۔ واہ 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 واہ، میں کلمہ پڑھنے والا، میں قرآن پڑھنے والا، میں نماز پڑھنے والا، میں روزہ رکھنے والا، میں زکات دینے والا، میں حج کرنے والا، میں رسول اللہ کی نعت پڑھنے والا، میں رسول اللہ سے محبت کرنے والا، میں علی والا، میں حسن والا، میں حسین والا، میں خواجہ والا، میں غوث پاک والا، میں صاحب البرکات والا، اور 10 بائی 10 کے مکان میں میرے اوپر نظر لگ رہی ہے، میرے اوپر جادو ہو رہا ہے، میرے اوپر جن آ رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جتنے بھی جن ہیں ان کے پاس کوئی کام نہیں رہ گیا ہے سوائے جھگی جھوپڑی والوں کے اوپر آنے کی۔ سنو، اس بات کو گرہ باندھ کے رکھ لو، آج تم کو یہ فقیر سید سمجھا کے جا رہا ہے یہ بات۔ سارے مذاق، سارا بزالو پن اتار کے پھینکو، میچور ہو جاؤ، میچور، اور میچورٹی کے ساتھ اس بات کو سمجھ لو کہ اگر تم میں سے تم لوگوں نے تو جس طرح کاٹ لی تو کاٹ لی، مگر آنے والی نسل کو اگر تم چاہتے ہو کہ عزت دار زندگی گزارے تو اپنی 2 چیزوں پر تم لوگ بہت غور کر کے کوشش کر کے 2 چیزوں کی حفاظت کر لو۔ 2 چیزوں کی حفاظت، ایک علم اور دوسرا روزگار۔ کیا بات ہے، یہ 2 چیزیں اپنی مضبوط کر لو۔ سبحان اللہ۔ خدا کے لیے تم لوگوں نے دیکھا ہوگا، میں کچھ گھروں پہ گیا، بہت سارے لوگ مجھ سے ملنے آئے، میں نے ان سے ہاتھ چومانے سے منع کر دیا، کیونکہ اور یہ صرف اس علاقے میں، ہر علاقے میں اس بات کو رواج دے رہا ہوں کہ یہ ہاتھ پیر چومنے کی رسموں سے اوپر اٹھو، اور پیر جو تمہیں سکھا کے جا رہے ہیں تم اس پہ عمل کرو، تب جا کے صحیح معنی میں تم پیر کے مرید ہو۔ صحیح معنی میں تم تب مرید ہو گے جب پیر کی بات پہ عمل کرو۔ پیر صاحب کے ہاتھ چوم کر، پیر چوم کر
سوائے پیر صاحب کو گنہگار بنانے کے اور کوئی حاصل نہیں ہے. میں بات میدان میں کہتا ہوں، اللہ رؤوس الاشہار کہتا ہوں، کسی مسلمان کو اپنے سامنے جھکانے کا جھکوانے کا ہمارے بزرگوں نے حکم نہیں دیا، اور ہم کھل کے بیان کرتے ہیں اور کھل کے اس بات کی ممانعت شریعت مطہرہ میں آئی ہے. ہاتھ چومنے ہیں، پیر چومنے ہیں، ماں باپ کے ہاتھ پیر چومنے. کیا بات، ماں باپ کے ہاتھ پیر چومنے. اپنے مرشد سے دین سیکھو. یہ بھوکا پاکی کے چکر بند کرو. ہماری قوم کا مستقبل پھک گیا ہے اس بھوکا پاکی کے چکر میں. صحیح بات، صحیح بات. پھک گیا ہے. آج تم نوٹ کرو، تم قرآن والے ہو. کون ہو تم؟ قرآن والے. کیا تمہیں قرآن پہ بھروسہ نہیں؟ بولو، اپنے قرآن پہ بھروسہ نہیں؟ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیونکہ تم نے قرآن نہیں پڑھا، اس کا معنی نہیں سمجھا. اپنے مرشد جو تمہارے آئے تھے، سوائے ان کو دعوتیں کھلا کر، ان کو موٹاپا کرنے کے، ان کو ڈائبٹیز کا پیشنٹ بنانے کے، تم نے کچھ نہیں کیا. مرشد آتے، مجھے معاف کرنا، میں کل ہی بات کرنے کا عادی ہوں. بہت سارے لوگوں کا اسی وجہ سے جلدی برا بن جاتا ہوں، صحیح بات. مگر حق بات ہے اور حلال خون ہے میرے لبوں میں، اس لیے میں حق بات کہنے سے بالکل نہیں پیچھے ہٹوں گا. سبحان اللہ. یقین جانو، مالیرا کی درگاہ پہ جب تم آؤ گے، سبحان اللہ. واہ. جب تم آؤ گے تمہیں گلت نہیں ملے گی. تمہیں سر کے بال پکڑ کر مزاروں پہ جھکا کر مورچھنوں سے مارنے والے خادم نہیں ملیں گے. واہ واہ، حضور حق فرمایا. حق ہے، حق ہے. تم کو تعویذ، کیلے، پھولے اور پتہ نہیں کیا کیا بیچنے والے اور کون سے عمل کی کتابیں جس میں کرکٹ کے کھیلنے، میچ جیتنے کے بھی عمل ہیں، نتھو بدن الو کلن کی لکھی ہوئی، تمہیں ایسی کوئی کتاب اور دکان نہیں ملے گی جہاں پہ تم کو اللہ کے راستے سے ہٹایا جائے. میں تم کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم جتنے بھی خدامان صاحب المقام ہیں، اس درگاہ کا ایک ایک خادم اس محنت میں لگا ہوا ہے کہ ہماری قوم دو چیزوں میں نپن ہو جائے بس. ایک پڑھائی میں، ایک پڑھائی لکھائی علم، اور دوسرا معاش، روزگار. حضرات گرامی سوچئے ذرا اس بارے میں. میں آپ کو ایک چھوٹا سا حساب دیتا ہوں. یہ میں نے اپنی پوسٹ میں بھی لکھا تھا، تحریر میں بھی لکھا تھا، اور میں آپ کے سامنے آج بتا رہا ہوں. ہندوستان میں مسلمان 17% ہے، 17% ہے. 135-140 کروڑ میں موٹا موٹا حساب لگاؤ گے، میرا تو اتنا اچھا میتھ نہیں ہے، مگر موٹا موٹا حساب لگاؤ گے تو 18 سے 19 کروڑ مسلمان ہیں یہاں پر. لوگ تو کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ہے، میں بول رہا ہوں مان لو 17 سے 18 کروڑ مسلمان. 17 سے 18 کروڑ. 17 کے بعد 7 صفر لگاؤ، 7 0، 7 0، تو کیا بنتا ہے؟ 17 کروڑ. اب میں تمہیں کہتا ہوں کہ 17 کروڑ کو چھوڑو، 5 کروڑ مسلمان لے لو. 5 کروڑ مسلمان اپنی زکات نکالنے پہ آ جائیں. نکالنے پہ آ جائیں. بہت اچھی بات ہے. ہم کو زکات نکالنی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہر مسلمان 5 کروڑ روز، کچھ زیادہ نہیں،
1 रुपया निकाले, कितना निकाले? 1 रुपया। तो 5 करोड़ मुसलमान निकालेंगे एक दिन में 1 रुपया, तो कितना जमा होगा? 5 करोड़ रुपया दिन का। महीने का कितना जमा होगा? 5 × 30 150 करोड़। 150 करोड़। अरे मैच तो मेरा खराब है अभित जी। 150 करोड़। 150 करोड़, ठीक है। साल का कितना हुआ? 150 × 12 1800 करोड़ रुपया। 1800 करोड़ रुपया एक साल में। अल्लाह। 5 करोड़ मुसलमान खाली निकाले, 5 साल के अंदर 9000 करोड़ रुपया। कितना? 9000 करोड़। 5 साल में सिर्फ 5 आज एक साल कहां गुजर जाता है पता नहीं चलता है। 5 साल में 9000 करोड़ रुपया। मैं आपको बताता हूं, बहुत छोटा सा आंकड़ा, एक 500 बेड का अस्पताल जिसमें मेडिसिन और सर्जरी के सारे डिपार्टमेंट मौजूद हैं। आज मेरे एक भाई मुझसे कह रहा था, हजरत मुझे जरूरत है पीजीआई में ले जाने की, तो वहां पर पहचान की जरूरत है। मैं कहता हूं कि हमारे लिए ये वक्त आएगा को कि हमको बुनियादी जिंदगी बहुत अच्छी बात। और बुनियादी इलाज और बुनियादी जरूरत के लिए पहचान की जरूरत पड़े। वाह 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 वाह। बहुत अच्छी बात हुजूर। मैं पूछता हूँ, क्या इंसानी जिंदगी कोई ऐसा सस्ता सामान है कि जिसको जब चाहा उठा के फेंक दिया और जिसकी कोई परवाह नहीं करी? और उसको बचाने के लिए आपको पहचान लगाना पड़े कि एमएलए की पहचान, कि एमपी की पहचान, कि सीएम की पहचान, कि पीएम की पहचान, कि सदर जमहूरिया की पहचान। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक अच्छा 500 बेड का अस्पताल बनाने के लिए 60 करोड़ रुपए की जरूरत है, और आपके पास 5 साल में कितने हैं? 9000 करोड़। कितने आपके पास? 9000 करोड़। 9000 लिखना और 9000 के बाद 7 जीरो लगाना, ये होते हैं 9000 करोड़। 60 करोड़ में 60 लिखना, फिर 7 जीरो लगाना, ये होते हैं 60 करोड़। ठीक है, अब जरा सोचो, तुम्हारे हाथ में 9000 करोड़ रुपए, 500 बेड का एक अस्पताल बनाना, उसके लिए 60 करोड़ की जरूरत है। तो तुम कितने अस्पताल बना सकते हो 5 साल में? 9000 को डिवाइड करो 60 से, 148। 148 अस्पताल का मतलब 500 बेड का एक अस्पताल का मतलब 74,500 लोगों का इलाज का इंतजाम तुमने कर दिया। सुभान अल्लाह। ये सिर्फ अस्पताल की बात कर रहा हूं। अल्लाह सुभान अल्लाह। पता नहीं कितने तो तुम स्कूल बना सकते हो, कितने स्कूल, पता नहीं कितनी यूनिवर्सिटियां तुम बना सकते हो, कॉलेज, पता नहीं कितनी गर्ल्स कॉलेज और स्कूल तुम बना सकते हो, जहां पर तुम्हारी और तुम सबकी बच्चियां हिजाब पहन के जाएंगी और उनके ऊपर कोई हाथ से बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा पैगाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। मैं तो अभी सिर्फ ज़कात की छोटी सी एक बरकत की तरफ गया हूँ, एक रुपए की तरफ गया हूँ। बहुत अच्छा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज मामला ये है कि एक मस्जिद की कमेटी बड़ा अलमिया है, एक मस्जिद की कमेटी दूसरी मस्जिद की कमेटी की दुश्मन, एक मस्जिद का इमाम दूसरे मस्जिद के इमाम का दुश्मन, एक पीर साहब दूसरे पीर साहब के दुश्मन, एक पीर साहब के मुरीद दूसरे पीर साहब के मुरीदों के दुश्मन,
ایک خانقاہ دوسری خانقاہ کو نیچے دکھانے میں تلی ہے، ایک مدرسہ دوسرے مدرسے کا دشمن۔ سچ بات۔ کبھی تم نے سوچا کہ یہ آپس کی دشمنائی کہاں سے آئی ہے؟ یہ کس نے پیدا کی ہے؟ دیکھو تمہاری طاقت کیا ہے، تمہاری طاقت کیا ہے۔ آج ہم مسلمان بہت زیادہ لوگوں کو، ہم لوگ ماشاءاللہ بغیر کچھ آئے جائے، ہم لوگوں کو سیاست کا بھی بڑا شوق ہے، پولیٹکس کا بھی بہت شوق ہے، اور ایسی پولیٹکس کہ 0/7 کا کوئی مطلب نہیں، کوئی مطلب نہیں۔ پولیٹکس کیوں کرتا ہے انسان؟ تاکہ نیتا بنے، ہے نا؟ نیتا بن کر ایک پوزیشن ملتی ہے، پارلیمنٹ میں جگہ ملتی ہے۔ پارلیمنٹ کیا ہے؟ پارلیمنٹ تمام کمیٹیوں کا ایک مجموعہ ہے۔ جیسے اسٹیٹ پارلیمنٹ ہے ہمارا، اس پارلیمنٹ کے اندر جتنی بھی کمیٹیاں ہیں جو ہماری اور تمہاری بھلائی سے تعلق رکھتی ہیں، ٹریفک ڈپارٹمنٹ ہے، الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ ہے، ان سب ڈپارٹمنٹ کی کمیٹیاں ہیں، اور ان ہر ایک کمیٹیز کے اوپر ان کی دیکھ ریکھ کرنے کے لیے ایک ایم-ایل-اے ہے۔ سمجھ لو بات کو، اس بات کو سمجھو، اس طریقے سے جو ہے اپنا پارلیمنٹ سٹرکچر سمجھو، اپنی سوچ سمجھو۔ پڑھتے لکھتے کچھ نہیں اور نیتا بننا ہے صاحب، ہے نا؟ تو پتا اور نیتا کیسے بننا ہے، کیوں بننا ہے؟ ارے کوئی 10% کمیشن دے دی، ہے نا؟ اس لیے نہیں، عمر بن خطاب کی سنت ادا کرنے کے لیے نہیں۔ اگر وقت ہو تو 5 منٹ ایک بات اور کروں۔ عمر بن خطاب، تم لوگوں کی تو نہیں آئی؟ عمر بن خطاب خلیفہ ثانی، ان کا قاعدہ تھا کہ مدینے میں نکلتے روز رات کو، اور اپنے غلام اسلم کو لے کے نکلتے، اور بھیس بدل کے نکلتے۔ سبحان اللہ۔ ایک دن عمر مدینے کے ایک چھوڑ پہ پہنچے، جہاں پر انہوں نے دیکھا کہ آگ جل رہی ہے اور آگ کے اوپر ایک پتیلی رکھی ہے، اس پتیلی میں خالی پتیلی، اور اس خالی پتیلی میں ایک عورت ہے، ایک بچہ گود میں ہے، 2 چھوٹے بچے اس کے زانوں پر سر رکھے ہوئے ہیں، اور وہ خالی دیگچی میں وہ ہلا رہی ہے اس کفگیر کو، اور کہتی بیٹا ابھی کھانا بننا ہے، ابھی بننا ہے، سمجھ کرو بیٹا ابھی بننا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عمر آئے، دیکھا، کہنے لگے السلام علیکم یا اہل الزو۔ عربی میں آپ کو نار کہتے ہیں، اور نار دوزخ کو بھی کہتے ہیں۔ حضرت عمر کی کمال احتیاط، آپ نے یہ نہیں کہا السلام علیکم یا اہل النار، نہیں، آپ نے فرمایا السلام علیکم یا اہل الزو، اے روشنی والو تم پر اللہ کی سلامتی ہو۔ اور پھر آپ نے زور سے پوچھا کہ ہے بہن کیا معاملہ ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ خالی دیگچی میں کفگیر کیوں چلا رہی ہو؟ تو وہ عورت کہنے لگی میں کیا کروں، میرے شوہر نہیں ہے، ان کا انتقال ہو گیا، میری کفالت کرنے کو کوئی نہیں، میرے بچے پچھلے 3 دن سے بھوکے پیاسے ہیں، کھانا نہیں ہے، معصوم بچے صبر کیسے کریں گے؟ میں جب روتے ہیں تو میں اس طرح کا تدبیر کرتی ہوں تاکہ میرے بچے جو ہیں وہ بہل جائیں۔ اللہ اکبر۔ عمر نے کہا تو تم نے خلیفہ وقت عمر بن خطاب سے کیوں نہیں کہا؟ وہ عورت کھڑی ہو گئی، اللہ، کھڑی ہو کے کہنے لگی ایسا کون سا خلیفہ وقت ہے جسے اپنی رعایا کی خبر نہیں ہے؟ اللہ، جیسے اس نے کہا عمر گرم گئے، عمر کام اٹھے، اسلم کا ہاتھ تھا، کہتے چل اسلم، واپس آئی، دوڑ کے واپس آئی، بیت المال کھولا، بیت المال کھول کر ایک کہا اسلم سے، دیکھا پاس میں بوری پڑی تھی، اس بوری کو اٹھایا حضرت عمر نے، اور خلیفہ وقت نے، حاکم اسلام ہے، امیر المومنین ہے، اٹھایا، اٹھا کے کھجوریں ڈالی، اس میں تیل ڈالا، روغن ڈالا،
اس میں گھی ڈالا اور پھر اسلم سے کہا اپنے غلام سے اسلم اسے میری پیٹھ پہ رکھ دے، اسے گھوڑے کو میری پیٹھ پہ رکھ دے۔ اسلم کہنے لگا حضور استغفر اللہ، اے امیر المومنین، آپ امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، ایسے کیسے میں کر سکتا ہوں، میں آپ کی اس بوجھ کو میں سنبھالتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر نے جواب دیا، فرمایا اسلم کب تک میرا بوجھ سنبھالے گا؟ قیامت کے دن اگر میری رعایا میں سے کوئی تکلیف میں ہے اور خلیفۃ المسلمین کو اس کی خبر نہیں ہے تو میرے اس گناہ کا بوجھ تو کیسے سنبھال پائے گا قیامت کے دن؟ نہیں، اس بوری کو تم میری پشت پہ سوار دو۔ سوار کیا، دادا جا کے وہاں پہنچے، وہاں پہ اس عورت کو ہٹایا، اپنے ہاتھ سے کھجور کا حلوہ بنایا اور کھجور کا حلوہ بنا کر اپنے ہاتھ سے اس عورت کے ان ننھے معصوم بچوں کو کھلایا بٹھا کر۔ یہ کیا ہے؟ یہ قیادت ہے، یہ لیڈرشپ ہے، یہ ہوتا ہے حاکم۔ کمیشن والا کوئی حاکم نہیں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اسی لیے تو بنتی ہیں یہ سب کمیٹیاں، تاکہ ہماری فلاح اور ہماری بھلائی ہو۔ میں یقین جانوں میرے بھائی، اللہ کی قسم پر رب کعبہ میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول اور برگزیدہ بندے ہیں۔ گواہی دیتا ہوں اس بات کی، اور تم سے میں کہتا ہوں اگر صحیح معاملے میں، صحیح معنی میں اگر تم اسلام پہ کھڑے اترو گے تو کبھی کسی کے سامنے تمہیں یوں کر کے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہے۔ حق فرمایا، اچھا پیغام، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ضروری نہیں، حق فرمایا حضور، حق فرمایا، تمہارے پاس حق فرمایا، وقت کا تصور ہے، وقت اوقات کا تصور ہے، سبحان اللہ، تمہارے پاس زکات ہے، سبحان اللہ، سبحان تمہارے پاس خمس ہے۔ اللہ، آج کے زمانے میں ہمارے کچھ نام نہاد مولوی کہلانے والے اللہ، زکات کی کمیشنیں وصول کرتے ہیں، سچ ہے۔ حق حضور، یہ ان کا فالٹ نہیں ہے، حق حضور، حق ہے، یہ قوم کی تساہلی ہے۔ قوم کو حکم دیا کہ اپنے رشتہ داروں کو زکات دو جو ضرورت مند ہے، جی حضور، اپنے آس پڑوس کو زکات دو جو ضرورت مند ہے، دیکھ کے اپنی زکات خود ادا کرو۔ کیوں دیتے ہو تم کسی کو، دوسرے کو وکیل کیوں بناتے ہو؟ تو ظاہر سی بات ہے پیسہ دو گے تو پیسہ کرپٹ کرے گا۔ ارے میاں یہ تساہلی چھوڑے قوم اور سنیں، علماء کے بارے میں سنیں، علماء کا حق زکات کی کمیشن نہیں ہے، علماء کا حق شریعت نے خمس کے نام پہ رکھا ہے۔ یہ خمس کے بارے میں تمہیں نام بھی نہیں سنا ہوگا، کسی نے بتانا چاہا، جی حضور، نہیں سنا، کسی نے تم کو بتایا نہیں نہیں بتایا، خمس کیا ہوتا ہے، کسی نے بتایا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے علماء بھی پریشان آ رہے ہیں، جی، وہ مسجدوں میں کمیٹی والوں کا منہ دیکھتے ہیں، تعویذ کرنے کی طرف جاتے ہیں۔ یہ پورا ہمیں بنانے کے لیے ہمیں کا آواز بگڑا ہوا ہے، پورے سسٹم کو سدھارنے کی ضرورت ہے، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم جذبات کے اونچے جو ہمارا یہ بنایا ہوا ایک بہت بڑا معاملہ ہے پلیٹ فارم، اس سے اتر کر پریکٹیکل اسلام کی طرف آئیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میں اپنے علماء سے، اپنی عوام سے معذرت کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ مسلکی اختلافات کو چھوڑ کر دین اسلام کی طرف آ جاؤ، اچھا پیغام، بہت دین اچھی، اسلام کی طرف آ جاؤ۔ بہت اچھی بات حضور، یہ آپسی دشمنی مسلمانوں کی بہت اچھی بات حضور، فرقوں کے نام پر، بہت اچھا حضرت، بہت فرقوں کے نام پر۔ جی حضور، ایک بات بتاؤ، اتنا بڑا مسئلہ بنا بیٹھا ہے، کسی کے پاس تو ہوگی، میں ڈھونڈ رہا ہوں، چاہے وہ اسٹیج والے ہوں چاہے وہ نیچے والے ہوں، میں ڈھونڈ رہا ہوں آج تک کسی کے پاس تو ہوگی وہ ایجنسی جس کا ٹھیکہ ملنے کے بعد انسان اس بات کا فیصلہ کر لیتا ہے کہ فلانا آدمی جنت میں جائے گا، فلانا آدمی دوزخ میں جائے گا۔ کسی کے بعد ہے ایجنسی؟ کیا بات کہی حضور، واہ، ہے کسی کے بعد؟ چلیے ہاتھ اٹھا کر بتاؤ، کس کے بعد ایجنسی؟ بہت اچھا، جنت دوزخ کا فیصلہ کون کرے گا؟
کون کرے گا؟ بولو کون کرے گا؟ سب ہے جنت کا دوزخ کا فیصلہ کون کرے گا؟ یہ دھرتی معلوم کیا ہے؟ یہ دھرتی کرم بھومی ہے. میں ہندی میں بات کر رہا ہوں. بہت اچھی بات حضور. اچھا ہے. یہ دھرتی کرم بھومی ہے. اس پر تمہارا دھرم صرف تمہارا کرم ہے. کیا سمجھے؟ تمہارا دھرم، اس بات کو سمجھو، تمہارا دھرم صرف کرم ہے. اپنے کرم کو سدھار لو. یقین جانو میرے بزرگ مجھ سے کیا کہا کرتے تھے معلوم ہے؟ میرے بزرگ کہا کرتے تھے بیٹا تم لوگ ہم لوگ سب درگاہ والے ہیں. ہم لوگ سب درگاہ والے ہیں. درگاہوں میں خانقاہوں میں ہوتی ہے بزرگوں کی مزاریں جہاں پہ آگے لوگ فیض حاصل کرتے ہیں. معلوم ہے میرے بزرگوں نے سب سے پہلا سبق کیا دیا کہ ایک جملے میں ارشاد فرمایا بیٹا اگر تو چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد تیری قبر سے لوگ فیض پائیں، زمین کے نیچے جائے تو اس سے لوگ فیض پائیں اور فائدہ پائیں، اس سے پہلے اس بات کی عادت ڈال لے کہ زمین کے اوپر تجھ سے اللہ کی مخلوق فائدہ پاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو زمین کے اوپر لوگوں کو فائدہ دیتا ہے، مرنے کے بعد زمین کے اندر سے اس کی روحانیت سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے. صحیح حدیث میں آیا رسول اللہ نے ارشاد فرمایا حیاتی خیر لکم مماتی خیر لکم. ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا، واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ حضور. ہمارے نبی آخر الزمان نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ ہماری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور ہماری موت بھی تمہارے لیے بہتر ہے. آج مدینے چلے جاؤ، اللہ اللہ مدینے چلے جاؤ، مدینے جا کے دیکھو قبر انور رسول اللہ کی ہرے گنبد کے نیچے. ٹھیک ہے، چھوٹا سا علاقہ. بی بی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کا حجرہ جس کے اندر سرکار کا مزار انور ہے اور اس کے ارد گرد پتہ نہیں کتنوں کا روزگار چل رہا ہے. سبحان اللہ سبحان سمجھ رہے ہو؟ حضور سبحان اللہ. کتنے لوگوں کا روزگار چل رہا ہے. خواجہ کیا چلے جاؤ، واہ واہ. ہم مزاروں کی پوجا نہیں کرتے، اللہ اللہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں کرتے. اللہ اللہ. سمجھ رہے ہو بات کو؟ یہ اولیاء کا دیکھو اللہ نے ان کو کیسی روحانیت بخشی ہے. زندہ رہے تو لوگوں کو تعلیمات اسلام سے جو ہے واقف کراتے رہے. اور جب دنیا سے رخصت ہو گئے، موت سب کو آنی ہے، موت سب کو آنی ہے. جب دنیا سے رخصت ہو گئے تو کیا ہوا؟ ان کی مزار پہ لوگ آنے لگے. اور جب لوگ آنے لگے کھانے پینے کی ضرورت ہونے لگی، کپڑے لتے کی ضرورت ہونے لگی، ارد گرد دکانیں کھلی، لوگوں کا روزگار سیٹ ہوا. پتا چلا کہ وہ ایک مزار جو ہے جو ملکہ وکٹوریہ کہہ گئی، ملکہ وکٹوریہ نے کہا کہ میں نے دنیا کی بڑی بڑی ریاستیں دیکھی، دنیا کی بڑی بڑی بادشاہتیں دیکھی، کہیں پر رانی راج کر رہی ہے، کہیں پر راجا راج کر رہا ہے، مگر ہندوستان کے وسط میں ایک قبر ہے جو پورے ہندوستان کو راج کر رہی ہے. خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان، اور سے سیدی برکات. آپ فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ. میری باتیں سمجھ میں آ گئی آپ سب کو؟ میں زیادہ نہیں پلاؤں گا، زیادہ پیو گے تو بدہضمی ہو جائے گی. لیکن انشاءاللہ خانقاہ بغدادیہ سے عنقریب پیغام آئے گا سبحان اللہ. اور تمام مسلمان صرف یہ نہیں کہ برکاتیوں کے لیے آئے گا، سب مسلمانوں کے لیے انشاءاللہ تبارک و تعالی. انشاءاللہ تبارک و تعالی. حضرات گرامی، ہمیں اور آپ کو میں نے کیا کہا تھا شروع میں کہ سنت کی بھی حفاظت اور حکمت سے بھی عمل. سمجھ رہے؟ سنت بھی محفوظ رہے. سنت یعنی آپ کا استتو بھی سلامت رہے. آپ اپنے استتو کو سلامت رکھ کے اس ہندوستان میں ایک اچھے ناگرک بن کے جی سکتے ہیں. اچھا ناگرک بننے کے لیے
آپ کو اس وطن کی مٹی میں کنٹریبیوشن کرنا پڑے گا. آپ کے پاس، میں شارٹ میں بیان کر رہا ہوں، آپ کے پاس نیتا گری میں کرنے کے لیے، اپنی چمکانے کے لیے کوئی آپ کو کہتا ہے کہ ہمیں یہ حق چاہیے، تو آپ اس سے یہ کہیے کہ پہلے ہمیں اپنا فرض ادا کرنا ہے. واہ حق وہی مان سکتا ہے کیا بات. جو اپنا فرض ادا کرے. واہ واہ اور ہمارا فرض کیا ہے؟ ہمارا فرض یہ ہے کہ جس مٹی میں ہم پیدا ہوئے، جس ملک میں ہم پیدا ہوئے، اس کو ہماری ذات سے فائدہ پہنچے، ہماری ذات سے فائدہ پہنچے. اور اس کے لیے ہمیں علم سے اپنے آپ کو، علم سے جو ہے وہ سجانا ہوگا، سنانا ہوگا، اور اپنے روزگار سے مضبوط ہونا ہوگا. اس کا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم آپ کے علاقے کے علماء سے، دانشوروں سے انشاءاللہ ان سے ڈسکشن کر کے آپ لوگوں کو ہم اس بات کی پالیسیز دیں گے، یہاں کے نوجوانوں کو موٹیویٹ کریں گے کہ کس طریقے سے اس راہ میں ہم چل سکتے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.